اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 اگست کا فیصلہ جو بھارت کا تھا، اس حوالے سے ہماری آج بات چیت ہے۔ 5 اگست کو کشمیر کی جو ہے وہ قانونی حیثیت تبدیل کی گئی۔ بھارتی حکومت نریندر مودی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ظالمانہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ بھارتی آئین سے 35A اور 370 کا خاتمہ بھارت کی سب سے بڑی عہد شکنی 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2021 تک کشمیری مسلسل اضطراب اور غصے میں ہیں، اور اب بھی ہیں۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے۔ کشمیر سرزمین، مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ وہاں پر، تاریخی طور پر کشمیر میں مسلمان جو رہ رہے ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ الحاق کی خواہش اور بھارت کا ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہے اس کی سزا اتنی زیادہ کشمیریوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے ظلم سے کہ اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ کشمیر جنرل نذیر کشمیری اپنی ہی سرزمین پر اجنبی زندگی گزار رہے ہیں۔ مشہور برطانوی سفارتکار اور سیاستدان مارک لائل گرانٹ نے معروف مغربی جریدے کے تازہ شمارے میں اپنے مفصل آرٹیکل میں دردمندی سے لکھا ہے کہ جنوبی ایشیا کا امن، خوشحالی اور پاک بھارت تعلقات کی پائیداری مسئلہ کشمیر کے کسی کامل اور متفق علیہ حل سے وابستہ ہے۔ جاپان سے شائع ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے اخبار ایشیا ریویو نے بھی چند دن پہلے اپنے تجربہ کی روشنی میں طویل رپورٹ میں کہا ہے کہ پاک بھارت تعلقات کی بہتری اس امر میں پوشیدہ ہے کہ بھارت کشمیریوں کا استحصال بند کرے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان دو طرفہ جو رکی ہوئی تجارت ہے اس کا پہیہ پھر سے گردش میں لایا جائے، 5 اگست 2019 کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ یہ تجزیے جو ہیں عالمی تجزیے اپنی جگہ پر درست محسوس ہوتے ہیں۔ پاکستان تو بھارت سے تعلقات استوار اور بحال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن بھارت اپنی روایتی بے حسی کے انداز میں پاکستان کی طرف سے جو بھی امن اور دوستی کا پیغام جاتا ہے اس کو وہ جو ہے وہ اس پیغام کا نفی میں جواب دے۔ بھارت کو تکلیف یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے خلاف 5 اگست 2019 کے ظالمانہ اور غاصبانہ بھارتی اقدام کو پاکستان دنیا کے ہر فورم پر چیلنج کرنے کی جسارت کیوں کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے تقریباً 2.5 برسوں کے درمیان پاکستان کی کوششوں سے دنیا بھر میں مسئلہ کشمیریوں کی مظلومیت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں عالمی آگاہی کا دائرہ پھیلا ہے۔ بھارت کو جواب دینا پڑ رہا ہے اور یوں بھارت کو بار بار ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان ہی کیا، دنیا کے دوسرے ممالک بھی بھارت کے اس ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے اذیت ناک ہتھ کنڈوں اور کشمیریوں کو پچھلے 2 سال سے مسلسل محصور کیا ہوا ہے، اور اس کا یہ غیر انسانی عمل جو ہے وہ عالمی امن کی بات کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ 18 نومبر 2019 کو بھارتی وزارت اطلاعات و نشریات کے سری نگر میں سینئر انفارمیشن آفیسر نے مقبوضہ کشمیر کے تمام کیبل آپریٹرز کو حکم دیا کہ ملائیشیا کے پروگرام نہ دکھائے جائیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے سکھ رکن نے نومبر 2019 کے آغاز میں برٹش پارلیمنٹ میں بھارت کی سخت الفاظ میں گرفت کرتے ہوئے کشمیریوں کی کھلا حمایت میں
ایک تفصیلی خطاب کیا تو چند دن بعد ہی انہوں نے برٹش میڈیا سے آن دی ریکارڈ شکایت کی کہ انہیں برطانیہ میں مقیم بی جے پی کے ارکان کی طرف سے سخت دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بھارت میں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے کارکن ہیں وہ بھی کشمیریوں کے حق میں جب آواز بلند کرتے ہیں تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ در حقیقت کشمیر کی علیحدہ حیثیت ختم کر کے کشمیر کو بھارت کا ایک اٹوٹ انگ کے طور پر ثابت کرنے کے لیے اس نے جو سیپریٹ اینٹی تھی، علیحدہ تشخص تھا کشمیریوں کا کہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق ان کی فیصلہ کیا جائے گا ان کے حوالے سے، اس کو سبوتاژ کرنے کی اس نے یہ کوشش کی ہے۔ بھارتی کونسل جنرل کے یہ الفاظ نہایت ظالمانہ ہیں اور یہ بھی یہاں کرتے ہیں کہ نریندر مودی کی کشمیر دشمن پالیسیاں جو ہیں وہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے لیے کس طرح کا جو ہے وہ ظلم روا رکھے ہوئے ہیں۔ اور بھارتی کونسل جنرل نے جو کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ہر وقت گرفت کی ہے، اور اپنے پیغام میں، اپنے ایک انٹرویو میں بھارتی آفیسر کا کہنا تھا کہ کشمیر میں 100 روز سے زائد جاری کرفیو کے باعث کشمیریوں کو جو حقوق کی خلاف ورزی کا سامنا کرنے کی بات عمران خان کرتا ہے یا دوسرا میڈیا کرتا ہے وہ غلط ہے۔ بھارت جو ہے وہ ہٹ درمی کے ساتھ کشمیریوں کو جو ہے نا وہ دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک بات عیاں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، اس پہ کشمیریوں کا حق ہے۔ بھارت نے جتنی بھی کوشش کی ہے اور جس طریقے سے بھارت وہاں پر ظلم ڈھا رہا ہے وہ میڈیا میں خبریں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس حوالے سے اب بہت کانشیس ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری دنیا جو ہے بھارت پر یہ اپنا دباؤ ڈالے کہ 5 اگست کا فیصلہ واپس لیا جائے اور آئین میں، بھارتی آئین میں سے 35A اور 370 کا جو خاتمہ کیا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے۔ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہی برقرار رہنا چاہیے۔ کشمیریوں کو حق دینا چاہیے کہ وہ کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ آج پوری دنیا میں کشمیری عوام بھارتی ظلم و ستم کے اس دن کی یاد میں کہ 35A اور 370 کا خاتمہ آئین میں سے کیا گیا تھا، اور بھارت نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کا سب سے ظالم ترین اسٹیٹ ہے۔ ہمیں بھارتی عوام سے کوئی شکایت نہیں ہے، بھارتی عوام ہماری طرح کے ہی ہیں۔ ہمیں بھارتی حکومت جو ہے نریندر مودی کی حکومت، نریندر مودی گجرات کا، احمد آباد کا قصاب ہے، اس نے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ وہاں بھی رنگے اور کشمیر پہ بھی مسلمانوں کی جو ہے وہ نسل کشی کر رہا ہے۔ اور عالمی میڈیا کو چاہیے کہ یہ ہماری جو وائس ہے کہ آئین سے 35A اور 370 کا جو خاتمہ کیا گیا ہے اسے بحال کیا جائے۔ کشمیر کو یہ بحال کرنے کے ساتھ ساتھ اگلا سٹیپ یہ کہ اس کو آزادی دی جائے۔ اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ ظلم کی بسیط رات دوستو ڈھلے گی اب وائزوں کے روپ میں چھپے مداریوں سنو، باغباں کے بھیس میں چھپے شکاریوں سنو، تمہارے کار پرفسوں کی آخری یہ شام ہے۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو لاہور سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔